عربی زبان میں حروف الہجاء کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے حرکات. حرکات 3 بنیادی حرکات ہیں، ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں. زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہیں. اور ایک اور علامت آپ کو ملتی ہے اس طرح کی، جسے آپ جزم کہتے ہیں یا علامت سکون کہتے ہیں. اس کلاس میں اس بورڈ پر اس علامت کے پیش کے ساتھ نہ ملنے کے حوالے سے میں علامت سکون یا جزم جو ہے وہ اس طرح کیرٹ سائن کی صورت میں ظاہر کروں گا تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہ ہو جائے. یہ 3 حرکات ہیں ہماری، زبر، زیر، پیش، اور یہ علامت سکون ہے. تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عربی حروف الہجاء میں بھی اختلاف ہے، وہ اختلاف کی وجہ ایک حرف ہے اور وہ ہے حمزہ. حمزہ کسے کہتے ہیں، الف کسے کہتے ہیں، ان 2 حروف کے حوالے سے اختلاف ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی حروف الہجاء میں سے الف آپ کو ان تینوں حرکات یا علامت سکون کے بغیر نظر آئے گا تو اس وقت یہ الف ہوگا. جب بھی اس الف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ گئی، اس پہ زبر آ گئی، اس پہ زیر آ گئی، اس پہ پیش آ گئی، اس پہ علامت سکون آ گئی، تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. تو الف اور حمزہ کا فرق یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ نے سیکھ لی. اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سے الف اور حمزہ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اقرا. اب اس اقرا ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اس میں الف ہے ہی نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں حمزہ ہے. یہ پہلا والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس الف پر زیر آ گئی ہے، اور یہ آخری والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پر آپ علامت سکون دیکھ رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب انسان ہیں، تو اس لفظ میں حمزہ اور الف، اس کی پہچان آپ اب کر کے بتائیں مجھے. پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ الف ہے. تو الحمدللہ آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان بھی آج ہوگی. ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو حرکات ہیں زبر، زیر، پیش، ان کو اگر میں ڈبل کر دوں تو اب ان کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین، یہ ڈبل حرکات جو ہے عربی زبان میں تنوین کہلاتی ہیں. اور اس سے اگلی بات، عربی زبان میں اگر ہم اسماء کے حوالے سے بات کریں، اسم کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تدریسی طریقہ اختیار کریں گے. وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عربی اردو میں پڑھاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اردو میں آپ پڑھیں گے، آپ کو عربی بھی آ جائے گی. اور اس حوالے سے ہمیشہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یار تمہیں انگریزی سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے اگر اردو میں بولی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی بالکل سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہم اس پوری کلاس میں اردو میں عربی پڑھیں گے، وہ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسم کے حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں، کوئی ہے؟ عربی زبان میں 85% اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آتی ہے، تنوین آتی ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے، اس کا اعادہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا، لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے کہ اقرا یہ فعل ہے اور انسان یہ اسم ہے، لہذا آپ کا غالب گمان اس اسم کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، کیونکہ 85% بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے اس کے آخر میں اب یہ تنوین ڈالوں گا. اس پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے.
تو 85% اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہم عام طور پہ جب عربی پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو لفظ کے آخر پہ وقف کرتے ہیں انسان، لیکن ہم عربی سیکھنے کے لیے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بھی ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ 2 پیش آئے ہیں، 2 زبر آئے ہیں یا 2 زیر آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. حروف الہجا ان کی تعداد 28 یا 29 اور فرق الف اور حمزہ کا. اور فرق کیوں ہے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. دوسری بنیادی چیز حرکات، 3 حرکات زبر زیر پیش، 1 علامت سکون. اب اس سے آگے چلتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ایک اہم بات جو ہے آپ کے انہیں حروف الہجا میں سے میں کچھ حروف لے رہا ہوں اور ان پہ مناسب حرکات اور علامت سکون کی مدد سے میں انشاءاللہ تعالی الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جس چیز سے لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں قاف، لام، میم 3 حروف لیتا ہوں، یہاں سے ان پہ مناسب حرکات لگاتا ہوں اور یہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ 85% اسماء پہ تنوین آتی ہے اس کے آخر میں. تو لفظ آپ کے سامنے آ گیا قلم، قلمن ہم اسے بولیں گے. پھر الف، نون، سین، الف اور نون ان پہ مناسب حرکات. لفظ بن گیا آپ کے سامنے انسان. پھر اسی طرح وہ جو اقرا ہم نے ورڈ لکھا تھا اس کے لیے بھی انہی حروف الہجا میں سے حروف میں نے لیے تھے. اقرا. پھر ایک لفظ قرآن مجید میں آپ نے کثرت سے دیکھا ہے فی. تو یہ تمام حروف الہجا مناسب حرکات کے بعد لفظ بنانے کے کام آتے. تو اگلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ کس طرح بنتے ہیں؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ایک لفظ بڑا اہم ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں. یہاں سے میں آپ کے سامنے کاف، تا، الف اور با ان پہ مناسب میں حرکات لگاتا ہوں کیونکہ لفظ بن کے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا چھوٹا سا ایک تعارف میں آپ سے کراتا چلوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کس طرح ہے. یہ جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ورڈ آپ کے سامنے ہے. کتاب کے معنی کیا ہیں؟ کتاب کے معنی بک. اور بک کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں. وہ کتاب اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، لیکن دوسری کتاب جس کا تعارف میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر، آتھر میں، آپ ہم سب خود ہیں. ہم اپنی اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ روزانہ کھولتے ہیں اور وہ آج کھل چکا ہے. ہماری آنکھ کھلتے ہی وہ کھل چکا ہے اور اس کتاب زندگی کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ہم روزانہ اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ لکھتے ہیں اور پھر پلٹ دیتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں. اور اس کتاب کا والیوم آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. اب یہی وہ کتاب ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی. یعنی اس دن ہم اپنی اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھ رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن یہی کتاب اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی.